ڈاکٹر صاحب آپ کی ایک اور بھی اسپیشلائزیشن ہے، میں نے کہیں سنی ہے پڑھی ہے کہ آپ نیند میں چلنے والے لوگ جو ہیں ان کا بھی علاج کر لیتے ہیں. تو یہ ہمارے وکی صاحب 2-3 دفعہ پکڑے گئے اس چکر میں. رات کو کہیں جانے لگے تو بھابی نے کہا کتنے، مجھے نیند میں چلنے کی عادت ہے. ਜਿਹੜੇ ਨੀਂਦ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ. یہ باقاعدہ کنڈیشن ہے، پیراسومنیا کہتے ہیں اس کو. اچھا. تو کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لائٹ سلیپ میں ہوتے ہیں وہ پھر باتیں کرتے ہیں، اور بالکل ہاں، اور جو ڈیپ سلیپ والے ہوتے ہیں وہ سب کانشیس جاگا ہوا ہوتا ہے ان کا، کانشیس سویا ہوا ہوتا ہے. سو دے کین واک. وہ باقاعدہ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، ایک میرا پیشنٹ تھا تو اس کو تھوڑا سا شک ہوا کہ بڑا عجیب تھا کہ اس کی جو مسز ہیں وہ رات کو 2:30-3 بجے کے قریب اٹھتی ہیں، اٹھ کے باہر چلی جاتی ہیں. اس نے دیکھا وہ لان میں بھی نہیں ہے، اور پھر آدھے گھنٹے کے اس نے 2-3 دفعہ فالو کیا تو اس نے کہا پتہ نہیں، that was very unusual. پھر اس نے فالو کیا سارا، تو ان کے گھر کے آس پاس ایک پارک تھا تو وہ چکر لگا کے اور وہ واپس آ کے نیند میں. اور ان کو جب سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم سو رہے ہیں، وہی سمجھ رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ تو ہم خواب میں چل رہے ہیں، بہت خطرناک ہو سکتا ہے. اس کا پھر جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے نا وہ دوائیوں کے علاوہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو چلتا ہے رات کو، جس کو چلنے کی عادت ہے، وہ مکمل طور پر وہ دیکھ تو نہیں رہا ہوتا نا؟ نہیں، وہ اس کو نظر بھی آ رہا ہوتا ہے. اچھا. صرف اس کو جو ہوتا ہے نا، اس کے دماغ کے اندر ایک سیٹ ہوتا ہے کہ اس کو نظر بھی آ رہا ہوتا ہے، کانشیس نہیں ہوتا، سب کانشیس دیکھ رہی ہوتی ہے. یعنی سیڑھیاں چڑھے گا تو پراپر چڑھے گا، موٹر سائیکل اگر اس نے کک مارنی ہے تو موٹر سائیکل کو، لیکن اپنی موٹر سائیکل تو نظر آ رہی ہے، لیکن سامنے سے کوئی موٹر سائیکل آ رہی ہے وہ بھی اس کو نظر آ جائے گی؟ نہیں، اس کو آ سکتی ہے، بالکل آ سکتی ہے. ہی از ان اویئر. بچے گا بھی. جی، بچے گا بھی. مطلب وہ نیند میں ڈرائیو بھی کر سکتا ہے؟ ہاں، کرتے ہیں لوگ، موٹر سائیکل چلاتے ہیں. لیکن پرابلم کیا ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بالفرض سیڑھیوں سے اتر رہے ہوں اور کوئی شور مچ گیا تو وہ ایک دم اس کی آنکھ کھلی، فال ڈاؤن، یا اس کا کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے. تو ہم اس کے ٹریٹمنٹ میں یہ کرتے ہیں کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے دروازوں میں الارم لگا دیتے ہیں. اچھا. تاکہ وہ جو ہی دروازے سے باہر نکلیں، آواز بجے گی تو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی. اینڈ یو سی دے ول گیٹ آؤٹ آف دیٹ کنڈیشن. اچھا ڈاکٹر صاحب، پھر آپ کی زندگی کا ایک بڑا خوبصورت پہلو یہ بھی ہے کہ آپ نے صرف اسپیشل پرسنس کے لیے نہیں اپنے آپ کو وقف کیا، بلکہ مزید اسپیشلائز کیا. آپ نے اسپیشل جو پلیئرز ہیں، مطلب کھلاڑیوں کے لیے، پیرا اولمپکس اور یہ، ان میں آپ کا نام بہت عزت اور تعظیم کے ساتھ لیا جاتا ہے ان سارے حلقوں میں. اس کا انتخاب آپ نے کب کیا؟ اس لیے کہ خود آپ ایک سپورٹس مین رہے تھے اس حادثے سے پہلے، اس کی وجہ یہ بھی تھی؟ بالکل بالکل. آئی تھنک اس کا مطلب یہ ہوا ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنی زندگی میں جو حادثے سے پہلے اور بعد کا فرق ہے، تو آپ نے اپنے سارے ادھورے خواب جو ہیں وہ پورے کرنے کی کوشش کی ہے کسی نہ کسی انداز. ہاں، آئی تھنک بہت ہی خوبصورت لفظ آپ نے استعمال کیا، اینڈ آئی کین ایکسپیکٹ اٹ فرام یو. میں وہ سارے کام جو کرنا چاہتا تھا جب نہیں کر پایا تو میں نے کہا میں، جس طرح آپ کہتے ہیں نا، میں اپنی اولاد کو پھر ویسا بنا دوں. تو سارے یہ جو بچے ہمارے، یہ بھی تو اولاد ہی ہیں نا، یہ تو ہماری بڑی بات ہے نا. تو میں اس پہ بھی میں نے ایک وہ کیا کہ میں ایک آرگنائزیشن بناتا ہوں، بنا کے اس کو چلاتا ہوں. چلانے کے بعد جب وہ کامیاب ہو جاتی ہے تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، تاکہ نا میں اگر رہوں گا نا پریزیڈنٹ اس کا ہمیشہ، تو کوئی گرو نہیں کرے گا. مطلب ابھی یہ پاکستان کی ڈیف کی کرکٹ ٹیم تھی، میں اس کا پریزیڈنٹ تھا. انڈیا میں ہم گئے، ایشین کپ ہم نے جیتا، اس کے بعد آ کے میں نے وہ چھوڑ دیا. اب میں پیرا اولمپک کا پریزیڈنٹ ہوں یہاں کا، پنجاب کا. اب ہم تیاری کر رہے ہیں اگلے اولمپکس میں حصہ لینے کے لیے. تو اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 میڈلز زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ لے کے پھر میں یہ چھوڑ دوں گا تو کوئی اور شروع کر دوں گا. ہمارے یہاں جو ہے نا، وہ ہمارے یہاں نا لوگ جب بیٹھ جاتے ہیں نا، پھر وہ جگہ نہیں چھوڑتے نا، سو پیپل ڈونٹ گرو. اسی طرح این جی اوز ہیں، تو میں ان کو مشورہ دیتا ہوں لیکن کبھی کوئی عہدہ نہیں لیتا یا بناتا نہیں ہوں. لیٹ دیم گرو. بڑی بات. اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کو پتہ نہیں شاید اس بات کا علم ہے یا نہیں ہے، جس ملک میں آپ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے وہاں کی پولیس بھی معذوروں کا بہت اچھا علاج کرتی ہے، معذوری کا. برطانوی پولیس. میرے علم میں ابھی حال ہی میں ایک واقعہ ہے کہ وہاں پہ ایک پاکستانی فیملی تھی، وہ ایک ایک کر کے معذور ہونا شروع ہو گئے، اور وہ ان کو ظاہر ہے وہ سوشل فنڈ ملتا ہے وہ ہیوی بڑا، اور گھر بھی پھر الگ الگ ملنا شروع ہو جاتا ہے.
کافی انٹائٹلمنٹس ہو جاتی ہیں وہاں پہ معذوروں کے لیے برطانیہ میں. تو لنڈن میں شاید وہ گھر تھا, تو وہاں پہ ایک کو, پھر اسی فیملی کے دوسرے بندے کو, تیسرے, تو دیکھتے دیکھتے 6 بندے اس بیماری کا, معذوری کا شکار ہو گئے. ان کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے تھے, دونوں چیزیں ٹیڑھی ہو جاتی تھی, ہاتھ بھی پاؤں بھی اسی طرح چلتے تھے, اور معذوری کا فنڈ بھی اچھا خاصا لے رہے تھے. تو برطانوی پولیس کو شک ہو گیا. انہوں نے وہ گھر, بالکل اس گھر کے بالمقابل جو گھر تھا وہ کرائے پہ لیا, وہاں پہ لگائے کیمرے. انہوں نے دیکھا کہ یار ان کا دیکھتے ہیں, علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے پہلے دن دیکھا کہ ایک بندہ آتا ہے باہر سے, بالکل ایسے مڑے ہوئے پاؤں کے ساتھ آتا ہے, اندر آتا ہے, کوٹ بالکل ٹھیک اتارتا ہے اور جاگنگ مشین پہ چڑھ جاتا ہے اور بالکل نارمل ہوتا ہے. کھڑکی سے انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا. انہوں نے سارے 6 کے 6 کو ریکارڈ کیا اس کی کھڑکی اور پکڑ کے انہوں نے ساروں کو رپورٹ کر دیا. ایسے لوگ بھی نا کرو نکل دیں گے, فنڈ دین دی واری اور دیو. نہیں, میں آپ کو بتاؤں, میں آپ کو اپنا سچا واقعہ بتاتا ہوں. جاپان میں گیا, ایک ٹریننگ تھی. تو جاپان میں نا اگر ڈسیبلٹی ہو تو گاڑی بھی دے دیتے ہیں, آپ جیسے کہہ رہے ہیں, گھر بھی دے دیتے ہیں, سارا کچھ دے دیتے ہیں. تو 2 میاں بیوی تھے, وہ ویل چیئر کے اوپر آئے, ویل چیئر پہ ہی گاڑی چلائی. میں نے ایک دن کے لیے ان کے گھر میں ایسا گیسٹ رہنا تھا, وہ ان کا تقاضا تھا وہاں کا. تو جب وہ گھر کے اندر آ گئے تو ہم سو گئے. صبح میں نے اٹھا تو میں نے دیکھا ایگزیکٹلی یہی بات کی, جو باپ وہ آدمی تھا وہ باہر جو تھا نا ہاپنگ کر رہا تھا, اور جو وہ عورت تھی تو وہ کچن کے اندر کام کر رہی تھی. تو تھی تھوڑی بہت ان کو پرابلم, لیکن تو میں نے کہا تو ادھر تو تم ہل ہی نہیں رہے تھے. تو وہ کہنے لگا, میں نے کہا اور میں ڈاکٹر اس چیز کا ہوں تو میں تمہیں ٹریٹ کرتا ہوں. کہتے نو, تم نے ٹریٹ کر دیا تو یہ گاڑی بھی لے دیں گے, یہ گھر بھی لے دیں گے, اور یہ ساری سہولتیں بھی لے دیں گے. انہوں نے کہا ہوگا آپ کو کوئی پرابلم ہے تو ہم آپ کو ٹریٹ کر دیتے ہیں. So this happens, you know. ان کو ٹھیک ہو کے غریب ہو جائیں گے. اچھا, ڈاکٹر صاحب کا ایک اور کارنامہ یہ ہے کہ یہ جو مختلف اسٹیڈیمز میں, خاص طور پہ قذافی اسٹیڈیم میں معذور یا اسپیشل لوگوں کے لیے جو انہوں نے بیٹھنے کا, اندر داخل ہونے کا جو انتظام کیا ہے, اس کے پیچھے جو محرک ہیں وہ ڈاکٹر صاحب ہیں. میں نے نا آپ کا ایک پروگرام دیکھا تھا ڈاکٹر صاحب, اس میں آپ ایکسرسائز بتا رہے تھے. آپ نے ایسے کہا رہے جی جن کو یہ پرابلم ہے وہ ایسے کی کھولے, ہاں بالکل, پھر صبح اوپر ہاتھ کر کے ایسے 2-3 بلب اتار لیا کریں. تو میرے ذہن میں خیال ہے, میں کہا یار اس طرح جو بلب لاواں گے اگلا پھاڑ نہیں لے گا. مسجد کے بلب نہیں اتارنے تھے. نہیں, تو مجھے ایک خاتون تھی تو اس کا میسج آیا کہ جی وہ بڑی وائرل ہوئی تھی, کہنے لگی جی وہ آپ کی ایکسرسائز تھی, میرے میاں نے کرنا شروع کر دیا, اس کے کندھے بھی ٹھیک ہو گئے, کمر بھی ٹھیک ہو گئی, بٹ ڈاکٹر صاحب ایک مسئلہ ہے. میں کہا وہ کیا؟ تو کہہ لیا وہ جتنے بھی انہوں بلب نظر آندہ ہے لانا شروع کر دیا. سہانا کا سوال مہمان سے. سوال یہ ہے کہ حادثے کے نتیجے میں ایک نوجوان ذہنی جسمانی معذوری کا شکار ہو گیا, اس کی بحالی کے لیے کون سا قدم اٹھائیں گے؟ آپشن نمبر 1, گانا گا کر اس کو میوزک تھراپی دیں گے. آپشن نمبر 2, مریض کے پسند کے کھانے بنا کر اسے کھلائیں گے. یہ ڈاکٹر صاحب تو نہیں کر سکتے, ڈاکٹر جاوید اصغر صاحب ہوں تو وہ اچھا کام کر سکتے ہیں, یا ڈاکٹر عمر عادل صاحب ہوں, وہ کھانے بہت اچھے کھلا سکتے ہیں. انہوں نے گلاں کر کر کے ٹھیک کر دیا. جان تیرے کچھ نہیں, تو میں جو کہہ رہا ہوں میں تیرے سامنے بیٹھا, میری غلطی سمجھ نہیں ہے. آپشن نمبر 3, یوٹیوب پر اس کی پسند کی ویڈیوز اسے دکھا کر دل بہلائیں گے. آپشن نمبر 4, یا روزانہ یہ کہہ کر اس کی بحالی کریں گے کہ جلدی ٹھیک ہو جا, تیرا بیاہ بھی کرنا ہے. یہ سب سے اچھا, اگر ان 4 میں سے ایک نکالنا ہے نا, تو میرا ایک پیشنٹ تھا, تو اس کی امی نے کہا یہ کھانا نہیں کھاتا جب تک اس کو نا نرگس کا ڈانس نہ دکھائیں. تو وہ نا وہ اس پہ فون پہ نا اس کو وہ ایک طرف لگا دیا کرتے تھے اور وہ کھانا کھایا کرتا تھا. اچھا 2-3 مہینے کے بعد نا وہ جب دوبارہ اسلام آباد سے چیک کرانے آئے نا, تو میں نے کہا کہ ہون دسو, کہتے ہیں ہون تے گل اور بہتر ہو گئی ہے, ادھے ابا ادھے نال بہ جاندہ ہے تو وہ اس وڈا وہ ٹی وی لا لیا ہے, تے پیو تے پتر دونوں بیٹھ کے نا گانا بھی سن دیں, تو ڈانس بھی دیکھ دیں. کیا بہانا ملا ابا جان کو. اس لیے میں یوٹیوب والے آپشن کو ایکسپٹ. دیکھو کہ دونوں پتر گڈے چلا گئے, پیسے سٹن دی بجائے کھا رہے ہیں.